دنیا کی خبریں اکثر ہمارے سامنے گزرتی رہتی ہیں، مگر کچھ خطے ایسے ہیں جہاں زندگی اور موت کے درمیان لکیر ہر دن مزید باریک ہوتی جا رہی ہے۔ سوڈان، وہ ملک جس کے پاس تیل بھی تھا اور سونا بھی ہے، لیکن ان دونوں نعمتوں نے اس قوم کو خوشحالی کے بجائے ٹکڑے، آنسو اور لاشیں ہی دے دیں۔ پہلے جنوبی سوڈان تیل کی لڑائی میں بٹا اور آج پورا سوڈان سونے کی بھٹی میں جل رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ کیوں شروع ہوئی، اصل حقیقت یہ ہے کہ طاقت، دولت اور بیرونی مفادات کے کھیل میں ایک پوری قوم کو قربان کیا جا رہا ہے۔ رمضان 2023 کے آخری عشرے میں بھڑکنے والی خانہ جنگی نے 2 برس میں پورا ملک جلا ڈالا۔ دارفور سے خرطوم اور کردفان تک ہر شہر، ہر قصبہ جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 50,000 سے زائد شہری مارے گئے، 10 لاکھ زخمی یا لاپتہ ہیں اور 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ بڑی تعداد مصر، چاڈ اور جنوبی سوڈان کی سرحدوں پر فاقوں اور بیماریوں کے ساتھ پناہ ڈھونڈ رہی ہے۔ جنرل عبدالفتاح البرہان اور RSF کے سربراہ حمیتی کی باہمی جنگ دراصل سونے کی کانوں اور سودی مفادات کی جنگ ہے، جس میں سوڈانی عوام صرف لاشیں اور آنسو فراہم کر رہے ہیں۔ سوڈان افریقہ کا سب سے بڑا سونا برآمد کرنے والا ملک ہے۔ صرف 2023 میں 40 ٹن سونا نکلا، مگر خزانے میں ایک حصہ بھی پورا نہ آیا۔ بیشتر کمائی فوج، RSF اور ان کے بیرونی شراکت داروں کے کھاتوں میں گئی۔ دارفور اور کردفان کی کانوں پر RSF کی گرفت ہے اور انہی کانوں کی کمائی پر حمیتی کی جنگی مشین چلتی ہے۔ ملک کے بنیادی ڈھانچے، اسپتالوں، بازاروں اور تعلیمی اداروں کو توپ و بم نے مٹی میں بدل دیا ہے۔ عالمی برادری نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو سوڈان افریقہ کی تیسری بڑی قحط زدہ ریاست بن جائے گا، جہاں غذا کی فراہمی مکمل طور پر بند ہو سکتی ہے، یعنی موت بھوک کے ہاتھوں گھیرے گی۔ بین الاقوامی سیاست نے بھی سوڈان کو اپنی بساط کا مہرہ بنا رکھا ہے۔ جنرل برہان کے دور میں امریکی دباؤ پر اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی کوشش ہوئی، مگر جنگ اور طوفان الاقصی کے بعد پیدا ہونے والے جذبات نے اسے دفن کر دیا۔ آج سوڈانی عوام اسرائیل سے تعلقات کے بجائے فلسطین کے ساتھ انصاف کے مطالبے پر ڈٹ کھڑے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ خرطوم اور غزہ کے ملبے تلے معاہدہ ابراہیم بھی دفن ہو چکا ہے۔ خلیج میں بھی سوڈان کی جنگ نے 2 مختلف رویے سامنے لائے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سوڈانی سونے کی سب سے بڑی منزل ہے، جہاں سوڈان کی 97% قانونی برآمد جاتی ہے۔ عالمی رپورٹس کے مطابق امارات RSF کو ہتھیار، ڈرونز اور مالی وسائل مہیا کرتا رہا۔ مقصد سونے کے کاروبار اور بحیرہ احمر میں اثر و رسوخ بڑھانا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر پر توجہ دینے کے ساتھ جدہ مذاکرات میں ثالثی کی کوشش کرتا رہا۔ خلیجی ممالک سمیت روس، چین اور دیگر طاقتیں خاموشی سے اپنے اپنے مفادات کے تحفظ میں مصروف ہیں اور اس کھیل کی قیمت سوڈانی عوام ادا کر رہے ہیں۔ سوڈان کی تاریخ میں وردیاں بدلتی رہیں، جرنیل آتے جاتے رہے، لیکن گولی ہمیشہ عوام کے سینے میں اتری۔ کبھی تیل خون بنا، اب سونا زہر بنتا جا رہا ہے۔ جنوبی سوڈان کی علیحدگی نے ملک کے جسم کو زخمی کیا تھا اور آج زرد سونا اس روح کو چیر رہا ہے۔ اگر یہ جنگ نہ رکی تو آنے والی نسلیں شاید سونا تو دیکھ لیں، لیکن سوڈان نہیں دیکھ سکیں گی۔ اس ملک کو اب سیاست نہیں، امن چاہیے، طاقت کی دوڑ نہیں، انصاف چاہیے، اور لیڈروں کی جنگ نہیں، انسانوں کی زندگی درکار ہے۔ یہی وقت ہے کہ دنیا تماشائی بننے کے بجائے انسانیت کی آواز بنے۔